قرأت قرآن کے سلسلے میں مستحب یہ ہے کہ ان آیات کی تلاوت کرے جن کے فضائل روایات میں مذکور ہیں، مثلا سورہ فاتحہ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت بخاری میں ابو سعید ابن المعلی سے انہا اعظم السورہ فی القرآن، اور مسلم میں ابن عباس کی روایت ہے کہ زمین میں ایک فرشتہ اترا اور اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ابشر بنورین او تیتہما لم یوتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب وخواتم سورۃ البقرہ لم تقرأوا بحرف منہما الا اعطیت۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آیت الکرسی، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آیت الکرسی کی فضیلت مسلم میں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا ابا المنذر اتدری ای آمن کتاب اللہ معک اعظم قلت اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم، بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آمن الرسول سے سورہ بقرہ کے آخر تک۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے من قراب الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفت، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ابو الشیخ ابن حبان بروایت عبداللہ ابن مسعود من قرأ شہد اللہ الى قولہ الاسلام ثم قال وانا اشہد بها شہد اللہ به واستودع اللہ هذه الشہادة وهي لي عنده ودیعة جیء یوم القیامة فقیل له عبدی هذا عہد الى عہد وانا احق من وفى بالعہد ادخل عبد الجنہ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو آخر تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 18۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے بغیر حساب تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 36۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مستغفری فی الدعوات بروایت علی رضی اللہ عنہ ان فاتحۃ الکتاب و آیت الکرسی او آیتین من آل عمران شہد اللہ الی قولہ الاسلام وقل اللہم مالک الملک إلى قوله بغیر حساب معلقات ما بینہن و بین اللہ حجاب۔ اس روایت میں یہ بھی ہے فقال اللہ لا يقرأ احد من عبادی وبر كل الصلاة الا جعلت الجنة مثوى۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لقد جاءکم رسول منکم انفسکم سے سورت کے آخر تک، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 128۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طبرانی فی الدعاء بروایت انس فرماتے ہیں علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احترز به من کل شیطان الرجیم ومن کل جبار عنید۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں فقل حسبی اللہ الی آخر السورہ۔ ابو القاسم النافعی نے فضائل القرآن فی رغائب القرآن میں محمد ابن بکار کی یہ روایت نقل کی ہے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لزم قرات له لقد جاءکم رسول من انفسکم الی آخر السورہ لم یمت ہدم ولا غرق ولا ضرب بحدید۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لقد صدق اللہ ورسول رؤو بالحق سورہ فتحنا کے آخر تک۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس آیت کے سلسلے میں کوئی خاص روایت مجھے نہیں ملی، البتہ سورہ فتح کی فضیلت کی روایت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو الشیخ نے کتاب تواب میں نقل کی ہے۔ من قرأ سورة الفتح فكأنما شهد فتح مکہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اسے موضوع کہا گیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا، سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 111۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان آیات کی فضیلت احمد اور طبرانی میں معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 5 آیتیں سورہ حدید کے شروع کی، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سورہ حدید کی ابتدائی 5 آیات کے ورد سے متعلق روایت ابو القاسم النافعی نے فضائل القرآن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ، سورہ حشر کے آخر تک۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سورہ حشر کی آخری آیات کے سلسلے میں بحقی نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، من قرأ خواتیم الحشر فی لیل او نہار فمات من یوم او لیلۃ فقد ارحب اللہ لہ الجنہ، فقد ارجب اللہ لہ الجنہ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مسبعات عشر پڑھنے کی فضیلت۔ مسبعات عشر وہ 10 دعائیں ہیں جو خضر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کی تھیں، اور انہیں یہ وصیت کی تھی کہ وہ صبح و شام ان دعاؤں کے ورد کا التزام کریں، ان دعاؤں کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہوگا، اور یہ دعائیں مذکورہ تمام دعاؤں کا نعم البدل ثابت ہوں گی۔ ان دعاؤں کے سلسلے میں ایک واقعہ قرز ابن وبرہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، یہ ابدال میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ شام سے میرے ایک بھائی تشریف لائے، اور انہوں نے مجھے ایک قیمتی ہدیہ دیا، اور یہ کہا کہ اے قرز، یہ بڑا قیمتی تحفہ ہے، اسے قبول کر لو۔ میں نے ان سے پوچھا تمہیں یہ ہدیہ کہاں سے ملا؟ کہنے لگے کہ مجھے ابراہیم الیتیمی نے عطا کیا ہے۔ میں نے کہا تم نے ابراہیم الیتیمی سے بھی یہ سوال کیا تھا؟ جواب دیا ہاں۔ وہ کہتے ہیں میں صحن کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا اور تسبیح، تمہید، تحلیل اور تمجید میں مشغول تھا۔ ایک شخص آئے، سلام کیا اور میری دائیں طرف بیٹھ گئے۔ میں نے اتنا خوبصورت شخص نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے بہت ہی عمدہ لباس زیب تن کر رکھا تھا، ان کا رنگ انتہائی سفید تھا اور بڑی پیاری خوشبوئیں ان کے لباس سے آ رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا بندہ خدا تم کون ہو؟ فرمانے لگے میں خضر ہوں اور تمہیں سلام کرنے آیا ہوں۔ مجھے تم سے بڑی محبت ہے جس کا مقصد حب الہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے پاس ایک گراں قدر تحفہ ہے، میں یہ تحفہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا لائیے وہ تحفہ کہاں ہے؟ فرمایا طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے یہ عمل کیا کرو، سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ فلق یعنی معوذتین، سورہ اخلاص، سورہ کافرون اور آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھو۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو، 7 مرتبہ درود شریف پڑھو، 7 مرتبہ اپنے لیے، والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے استغفار کرو، پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو اللہم افعل بی وبہم عاجلا وآجلا فی الدین والدنیا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم۔ اے اللہ تو میرے ساتھ اور ان کے ساتھ فی الحال اور آئندہ دین و دنیا اور آخرت میں وہ معاملہ کر جو تیرے شایان شان ہے، اور اے ہمارے آقا ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جس کے ہم اہل ہیں۔ بلا شبہ تو بخشنے والا ہے، حلم والا ہے، سخی ہے، کریم ہے، مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔
میری تمہیں یہ وصیت بھی ہے کہ اس کی ہمیشہ پابندی کرنا، کبھی بھی مت چھوڑنا۔ میں نے عرض کیا آپ مجھے یہ ضرور بتلائیں کہ یہ گراں قدر تحفہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ فرمایا مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس کی اصل نہیں ملی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خضر علیہ السلام سے نہ ملاقات ثابت ہے اور نہ عدم ملاقات، اور نہ اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں یا وفات پا گئے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے کہا مجھے اس کے ثواب کے متعلق کچھ بتلائیے۔ فرمایا اگر تمہیں خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو اس کا اجر و ثواب دریافت کر لینا۔ ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس آسمان سے فرشتے آئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یہ فرشتے مجھے اٹھا کر لے گئے۔ اس سفر کا اختتام جنت پر ہوا۔ جنت میں عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ میں نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ یہ چیزیں کس کے لیے ہیں؟ کہنے لگے یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو تیرا عمل کریں۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کی بہت سی چیزوں کے نام بھی بتلائے اور یہ بھی کہا کہ میں نے وہاں کھانے پینے کا شغل بھی کیا۔ اس کے بعد میرے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کے ساتھ 70 پیغمبر تھے اور فرشتوں کی 70 صفیں آپ کے پیچھے تھیں اور ہر صف مشرق و مغرب میں حد نظر تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے سلام کیا اور میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے یہ عمل بتلایا ہے اور وہ اس سلسلے میں آپ کا حوالہ دیتے ہیں۔ فرمایا خضر سچ کہتے ہیں، خضر سچے ہیں، ان کا ہر فیصلہ اور ہر حکم صحیح ہوتا ہے اور وہ اہل زمین کے عالم ہیں، وہ ابدالوں کے سردار ہیں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کسی شخص نے یہ عمل کیا جو میں کرتا ہوں اور اسے خواب میں وہ تمام چیزیں نظر نہ آئیں جو اس وقت میں نے دیکھی ہیں تو وہ شخص بھی ان چیزوں کا مستحق قرار پائے گا یا نہیں؟ فرمایا خدا کی قسم یہ عمل کرنے والا اگرچہ مجھے نہ دیکھے اور نہ جنت میں داخل ہو مگر اسے اتنا ثواب ضرور ملے گا کہ اس کے تمام کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہیں ہوں گے، اور بائیں جانب والے فرشتے کو یہ حکم دیں گے کہ 1 سال تک اس کی برائیاں نہ لکھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں ذات پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے کہ اس عمل کی توفیق صرف نیک بختوں کو حاصل ہوگی، بدبخت اس سے محروم رہیں گے۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے 4 ماہ تک نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ غالباً ان کی یہ کیفیت اس خواب کے بعد ہوئی ہوگی۔ یہ قرأت قرآن کے وظیفے کی تفصیل ہے۔ یہ قرأت قرآن کے وظیفے کی تفصیل ہے۔ اگر ان آیات کی پچھلی آیات بھی پڑھ لیا کریں تو اس سے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اس مقدار میں بھی اکتفا کر سکتا ہے۔ دونوں صورتیں بہتر ہیں۔ قرآن پاک میں ذکر و فکر اور دعا ہر چیز باعث اجر و ثواب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر چیز تامل، حضور دل اور ان تمام آداب کی رعایت کے ساتھ ہو جو ہم نے تلاوت قرآن سے متعلق ابواب میں ذکر کیے ہیں۔ فکر، ذکر کے ساتھ فکر کا معمول بھی رکھے۔ فکر کے طریقے ہم 4 جلد کی کتاب تفکر میں بیان کریں گے۔ یہاں صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ بحیثیت مجموعی فکر کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ان امور میں فکر کرے جو اس کے لیے علم معاملہ میں مفید ہوں، مثلا اپنے نفس کا حساب کرے اور ان غلطیوں کا جائزہ لے جو ماضی میں اس سے سرزد ہوئی ہیں۔ اس دن کے وظائف کی ترتیب قائم کرے جس کی صبح اسے نصیب ہوئی ہے۔ ان تمام امور کے ازالے کی تدبیر کرے جو خیر کی راہ میں رکاوٹ ہوں۔ اپنے عمل کی کوتاہیوں کے اسباب تلاش کرے اور ان کی اصلاح کرے۔ جو عمل کرے اس میں نیت خالص رکھے، خواہ اس کا عمل خود اپنی ذات سے متعلق ہو یا مسلمانوں سے متعلق۔ فکر کی دوسری قسم یہ ہے کہ ان امور میں غور کرے جو علم مکاشفہ اور فکر کی دوسری قسم یہ ہے کہ ان امور میں غور کرے جو علم مکاشفہ میں فائدہ پہنچائیں تاکہ باری تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کے تسلسل پر نظر ڈالے۔ یہ غور و فکر اس لیے ہونا چاہیے تاکہ باری تعالیٰ کی نعمتوں کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے اور حق کے شکر ادا کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ
کہ عذاب کا تصور بھی کرے، اس تصور سے باری تعالی کی قدرت کا علم ہوگا اور اس کی سزا اور انتقام کا خوف پیدا ہوگا۔ ان امور کی بہت سی قسمیں ہیں، بعض لوگ ان سب قسموں میں نظر کر لیتے ہیں اور بعض کو اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ جلد چہارم میں ہم فکر کے تمام پہلوؤں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اگر فکر کی توفیق ہو جائے تو یہ افضل ترین عبادت ہے، کیونکہ اس میں ذکر الہی بھی ہے اور دو باتیں مزید ہیں، ایک زیادتی معرفت اور دوسری زیارت محبت۔ فکر کشف اور معرفت کی کلید ہے۔ فکر سے محبت کی زیادتی کی تفصیل یہ ہے کہ دل صرف اس چیز سے محبت کرتا ہے جس کی عظمت کا اسے اعتقاد ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی صفات، اس کے افعال اور قدرت کے عجائبات کی معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فکر سے معرفت ہوتی ہے اور معرفت سے تعظیم پیدا ہوتی ہے اور تعظیم سے محبت بڑھتی ہے۔ اگرچہ ذکر بھی انس و محبت کا سبب ہے، مگر وہ محبت زیادہ دیرپا اور اثر انداز ہوتی ہے جو معرفت سے حاصل ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی پر اس کے حسن و جمال اور حسن اخلاق کا بذات خود مشاہدہ کرنے کے بعد عاشق ہو، اور کوئی دوسرا محض اس کی خوبصورتی کا ذکر سن کر عاشق ہو جائے۔ یقیناً پہلے شخص کی محبت زیادہ دیر پا ہے کیونکہ وہ مشاہدے اور تجربے کی بنا پر مبنی ہے، اور دوسرے کی محبت زیادہ دیر پا نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق محض سماع سے ہے۔ عارف کی محبت اور ذاکر کے انس کا حال بھی یہی ہے۔ سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ جو لوگ دل اور زبان کے ذریعے ذکر اللہ پر مداومت رکھتے ہیں اور ان معتقدات کی تصدیق کرتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں تک پہنچائے گئے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی چند صفات کا اجمالی علم ہے، وہ دوسروں کے بتلانے سے ان کے معتقد ہیں۔ عارفین نے جمال الہی، جلال خداوندی کا اپنے جسم کا اپنے چشم باطن کی بصیرت سے مشاہدہ کیا ہے۔ باطنی بصیرت ظاہری بصارت کے مقابلے میں کہیں زیادہ قوت رکھتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے جلال و جمال کی حقیقت کے ادراک پر قادر ہیں۔ مخلوق کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ باری تعالی کے کسی ایک وصف کی حقیقت کی معرفت بھی حاصل کر سکے۔ ہر شخص کے مشاہدے کی انتہا وہاں تک ہے جہاں تک اس کے لیے حجاب دور ہوا۔ باری تعالی کے جمال کی حقیقت کے ادراک پر قادر ہیں۔ مخلوق کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ باری تعالی کی کسی ایک وصف کی حقیقت کی معرفت بھی حاصل کر سکے۔ باری تعالی کے جلال و جمال کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ حجاب بھی 70 ہیں جنہیں نور کہتے ہیں، اور جن کے بارے میں ناپختہ ذہن سالک یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں ان حجابات تک پہنچنا نصیب ہو گیا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بین اللہ و بین الملائکۃ الذین حول العرش 70 حجاب من نور۔ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتوں کے درمیان جو عرش کے چاروں طرف ہیں نور کے 70 پردے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن حبان فی کتاب العظم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس کتاب میں۔ ابن حبان میں ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبرائیل حتی تری ربک قال ان بینی و بینہ 70 حجاب من نور۔ تبرانی اکبر میں سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، دون اللہ تعالی 1000 حجاب من نور ظلمت۔ اور مسلم میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حجابۃ النور لو کشفہ لحرقت سجات وجہہ ما انتہی الیہ بصر من خلقہ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر یہ انوار بھی سلسلے وار ہیں اور ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں جس طرح چاند، سورج اور ستاروں کے نور مختلف ہوتے ہیں۔ ابتدا میں سب سے چھوٹا نور ظاہر ہوتا ہے، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا۔ بعض صوفیاء کرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ان کے درجات کی ترقی پر استدلال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَأَى كَوْكَبًا،
پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 77۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ اس آیت کی یہ تفسیر کی گئی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر معاملہ مشتبہ ہو گیا تو آپ نے ایک نور دیکھا۔ قرآن پاک میں اس نور کی تعبیر کے لیے کوكب ستارے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس ستارے سے مراد وہ ستارے نہیں ہیں جو رات میں آسمان پر چمکتے ہیں۔ یہ بات تو عام لوگ جانتے ہیں کہ یہ بے جان ستارے خدا نہیں ہو سکتے۔ جس شے کو عام لوگ خدا نہ کہیں، ابراہیم خلیل اللہ جیسے عظیم پیغمبر اسے خدا کیسے کہہ سکتے تھے؟ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔